نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ایک طرف نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ اور زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ہر جگہ جوڑ دیا ہے۔ بہت کم ملے گا آپ کو کہ نماز کا تذکرہ کہیں ہو اور زکوٰۃ کا کہیں ہو۔ تو ایک طرف تو نماز کو زکوٰۃ سے جوڑ دیا اور زکوٰۃ کو نماز سے جوڑ دیا، لیکن جو قدرت جوڑنے ہی کا کام کرتی ہے تو اس نے نمازیوں کو نمازیوں سے جوڑ دیا، انسانوں کو انسانوں سے جوڑ دیا۔ فرمایا جہاں تک ہو سکے تم نماز نمازیوں کے ساتھ پڑھو، یہ جب جماعت سے پڑھو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَيْ صَلُّوا مَعَ الْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے ساتھ نماز۔ جب ہم آنکھ کھول کے دیکھنا چاہتے ہیں کتاب و سنت میں تو قدرت کا جتنا نظام ہے بڑا اجتماعی نظام، بڑا مضبوط نظام۔ رمضان ابھی ادھر ختم ہوا اور لوگوں نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، زکوٰۃ ادا کی، صدقہ فطر ادا کیا، اس کے آگے گڑ گڑائے، روئے دھوئے، سب کچھ کیا۔ ابھی رمضان ختم ہی ہوا تھا کہ حج کا مہینہ آ گیا، تو رمضان کو حج سے جوڑ دیا۔ جیسے ہی ختم ہوا رمضان فوراً حج کا مہینہ شروع ہو گیا۔ سب سے زیادہ وقت حج کو دیا گیا، اس لیے کہ حج تمام عمر میں ایک ہی بار فرض ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو چیز ایک بار فرض ہے تو وہ تیاری زیادہ چاہتی ہے کہ جب ایک ہی بار فرض ہے تو ٹھیک سے ادا ہو جائے۔ اور یہ ٹھیک سے جبھی ادا ہوگا جب آپ کے ساتھ معلم ہو۔ حکومت کا معلم جو حکومت فراہم کرتی ہے تو کسی نے اس کا چہرہ دیکھا ہوگا، لیکن حج چاہتا ہے کہ ساتھ میں کوئی معلم ہو۔ تو جب حکومت کا فراہم کردہ معلم جلدی سے کوئی اس کی شکل بھی نہیں دیکھتا، کوئی مضبوط عالم دین آپ کے ساتھ ہونا چاہیے جو قدم قدم پہ آپ کی رہنمائی کرے۔ طواف کیسا ہو، صحیح کیسی ہو، آب زمزم پر حاضری کیسی ہو، قدم قدم پر وہ آپ کی رہنمائی کرے۔ اور وہ صرف کتاب کا عالم نہ ہو، اس نے یہ سعادت پہلے سے حاصل کر لی ہو حج کی، یعنی اس راستے سے وہ گزر بھی چکا ہو جدھر سے لوگوں کو گزارنا چاہتا ہے۔ تو امید ہے کہ حج صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہر آدمی کسی عالم کو نہ پا سکے اور عالم کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں نہیں پا رہے ہیں تو آپ کو کیا ملے گا؟ نام کی تو بہت ہے۔ تو اگر عالم نہ ملا کسی وجہ سے تو کچھ دینی کتابیں جس میں حج کے مسائل ہیں وہ ساتھ میں ہوں، اور حاجی کے ساتھ جو لوگ ہیں اس میں جو کچھ زیادہ پڑھا لکھا ہو وہ لوگوں کو کچھ پڑھ کے بتا دے۔ یہ راستہ بتا رہا ہوں، اس لیے کہ اگر حج ہو گیا تو حاجی اتنا ستھرا ہوا
کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یہ سمجھ لینا اگر حج ہو گیا تو۔ تو رمضان سے بالکل جڑا ہوا ہے حج، نماز سے جڑی ہوئی ہے زکات، اور رمضان سے جڑا ہوا ہے حج، دیکھنا بالکل جڑا ہوا ہے۔ ان عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، کنارے پڑھو، کنارے، ارے ادھر کیا کنارے، ستیہ ناش کر دیا اسکول و کالج میں بچوں کو۔ عرض کر رہا تھا بے شک وہ عمرہ جو رمضان میں کیا جاتا ہے وہ حج کے برابر ہوتا ہے، اس کو بھی بہت سنبھل کے کرنا ہے۔ اور کچھ نہیں تو 3 بات کا خیال تو ضرور رکھیں آپ حج میں۔ حج میں اپنی خاتون خانہ سے بھی پردے کی بات آپ نہیں کر سکتے، جو صرف میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے۔ کوئی گناہ حج میں آپ نہیں کر سکتے، گناہ ویسے بھی کبھی نہیں کر سکتے، لیکن حج میں بالکل گناہ نہیں کر سکتے۔ گناہ یہ نہیں ہے، یہی نہیں ہے کہ چوری کرنا، چھچورا پن کرنا، گناہ بہت ہے۔ وہاں عالمی حسن آپ کو دکھائی دے گا حج میں۔ بڑا امتحان یہ ہے کہ عورت کو بھی وہاں منہ چھپانا نہیں ہے، اور طواف بھی سب مرد عورت مل کے کرتے ہیں، بہت بڑا امتحان ہے۔ ایک طرف عالمی حسن بے نقاب ہے، مردوں سے بھی کہا گیا نظریں نیچی کرو، خواتین سے بھی کہا کہ نظریں نیچی کرو۔ اب تمہیں کسی حسن میں گم نہیں ہونا ہے، صرف حسن لم یزل میں گم ہونا ہے۔ حسن لم یزل سمجھ میں آ رہا ہے، صرف خدائی جلوے میں گم ہونا ہے۔ بہت بڑا امتحان ہے یہ وہاں کا، تمہیں صرف حسن لم یزل میں گم، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، اس میں گم ہونا۔ خانہ کعبہ ایک شمع ہے، حاجی پروانہ ہے۔ جب شمع روشن ہوتی ہے تو پروانے جو ہے ٹوٹتے رہتے ہیں، پھر اس طرح سے ٹوٹتے ہیں کہ وہ اپنے جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ تو عشق اگر سیکھنا ہی ہے آپ کو تو پروانے سے سیکھ لو، کیونکہ شمع کا عاشق ہے پروانہ، عاشق اس پر جان تو دے دیتا ہے، اس شمع کے اوپر اف نہیں کرتا۔ یہ حج سکھاتا ہے، اس سے عشق محبت پروانے سے سیکھ لو۔ تو جتنا پشتہ دیوار سے قریب ہو کر کے طواف کر سکتا ہے آدمی کرے، شمع سے جتنا قریب ہوگا اسے تپش زیادہ ملے گی۔ خطرات بہت ہیں پشتہ دیوار سے لگ کر کے طواف کرنے میں، ہم نے کیا ہے اور ہمیں اندازہ ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ اتنا چھپ جاتے تھے جیسے کوئی رکوع میں چھپ گیا، لگتا تھا ابھی گر جائے، لیکن پھر دیوار سے لگے ہوئے رہتے تھے۔ جب وقت تھا ہمارا، ابھی تو ہم بوڑھے کھوسٹ ہیں، پرواہ نہیں کی۔ لوگ سمجھاتے رہے کہ اتنے قریب نہ جائیں، آپ نے کہا نہ، شمع سے قریب تو مجھے ہونا ہے، تو جو بھی ہو۔ اس لیے کہ مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس صبح کو جو مرغ بولتا ہے نا، تو اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یہ اللہ والے کسی کو بھی مخاطب کرتے ہیں، اے مرغ سحر، مرغ سحر یعنی جو پالا ہوا ہے، پالا ہوا مرغ جو ہے، عشق سے پروانہ بیاموس، عشق اور محبت کسے کہتے تو پروانے سے سیکھ لے۔ تو چیختا چلاتا تو بہت ہے، جان تو نہیں دیتا۔ مرغ چیختا کبھی جان دیا مرغ نے؟ نو۔ اسی لیے جتنے آپ کے حکمران سب لفظی کرنے والے، کسی نے کچھ کیا کبھی نہیں کریں گے، کوئی امید ان سے تو نہ رکھیے، صرف لفظی کرے گا۔ مرغ چیختا چلاتا بہت ہے، جان کبھی نہیں دیتا۔ اسی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے صبح کچھ بانگ لگانے والے مرغ، تو عشق محبت کی بات ذرا پروانے سے سیکھ لے۔ آسوختہ را جان شدو آواز نہ آمد، پروانہ جیتے جی جل گیا، سانس نہیں لی، کہا میں فدا تو ہو گیا، جان دے دی، کوئی آواز نہیں، آواز نہ آمد۔ ای مدعیاں در طلبش بے خبر آنند، آنا کی خبر شد خبرش باز نہ آمد۔ کہ عشق محبت کے جھوٹے دعوے دار
بالکل بے خبر لوگ ہیں کہ ہم کو یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، سب بے خبر لوگ. جس کو خبر ہو گئی اس کی خبر آتی ہی نہیں، اس کی خبر نہیں آتی، وہ گم ہے اسی میں. دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، اس کی کچھ خبر نہیں آتی. تو یہ بہت بڑا امتحان ہے، یہ بہت آسان نہیں ہے. جیسے جہاد اللہ کی راہ میں جان ہتھیلی پہ لے کر کے کام کرنا یہ آسان نہیں ہے، اسی طرح نہ حج آسان ہے نہ عمرہ، لیکن جب سمجھ بوجھ کے ادا کیا جائے تو. اب تو لوگ حج میں بھی آسانی تلاش کرتے ہیں، اور اس کی بھی کیٹیگریز ہیں، فرسٹ کلاس ہے، سیکنڈ کلاس ہے اور تھرڈ کلاس. کیا کہنا صاحب، یہ کلاسز دنیا میں خدا جانے اللہ کے یہاں کتنے کلاسز ہیں. جہاد اور آسانی، عورتوں کے لیے تو حج کھلا ہوا جہاد ہے. حضور نے فرمایا جہاد کن الحج، تم پر جہاد فرض نہیں ہے، لیکن اگر فرض ہے تو حج کی شکل میں ہے تو حج کر لو. تو عورتوں کے لیے تو جہاد ہے ہی ہے، لیکن حج اگر صحیح معنوں میں ادا کیا جائے تو کمزوروں کے لیے، کمزور مردوں کے لیے بھی حج جہاد ہے. الجہاد الحج جہاد کل ضعیف، یہ حج کیا ہے؟ یہ ہر کمزور کا جہاد ہے. جتنے کمزور آدمی ٹھیک سے حج نہیں کر سکتا. تو حج کب کرنا چاہیے؟ جوانی میں چاہیے حج بس. لیکن یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اس سے فارغ ہو جائیں گے، اس سے فارغ ہو جائیں گے، ابھی شادی کرنا ہے، بیاہ کرنا ہے، اور لڑکے کی اور لڑکی کی اور عقیقہ کرنا ہے، پھر پوتا آ رہا ہے، سب اس کا کچھ کرنا ہے، سب یہ سب. جب کسی کام کے نہ رہ جائیں گے تو حج کریں گے اور توبہ کر کے گھر میں بیٹھو. ٹھیک سے نہیں کر پائے گا، اس کے لیے راستے نہ ہو تو وہ ٹھیک ہے، بڑھاپے میں کرے گا. لیکن اگر اسے راستہ ملے گا تو اسے جوانی میں حج کرنا چاہیے. عبادت تو پھر جوانی کی. اچھا میں آپ سے پوچھتا، بوڑھا آدمی مسجد میں نہ جائے تو کدھر کہاں جائے بتاؤ؟ پیر اگر وہ مسجد نہ رہت کجا رہت، بوڑھا آدمی کمزور آدمی مسجد میں نہ جاتے وہ کہاں جائے؟ گھر میں کٹ کھانسے گا تو گھر والے کہیں جا کے مسجد میں بیٹھو، یہاں کیا کھانستے پھر رہو زبردستی. بچے پر سب کو ترس آتا ہے، بوڑھے پر کسی کو جلدی سے ترس نہیں آتا کہ یہ بوڑھا ہوگا، جلدی سے نہیں دیکھا ترس کھاتے ہوئے. وہ مغربی دنیا جو بہت حقوق انسانی کا دعویٰ کرتی تھی، وہ بچوں کا قتل عام کھڑے ہو کے کرا رہی ہے، اور کہیں سے اس کا ضمیر بیدار نہیں ہو رہا. سب سامنے آ چکے ہیں. اب تو ایک امتحان یہ بھی ہے ہمارا، ایک امتحان تو یہ چل ہی رہا ہے جو حج میں چلتا ہے، حج تو امتحان ہے جہاد. دوسرے یہ کہ اب حرم کی تولیت اور حرم کی چابی ایسے کے ہاتھ میں ہے جو ہمارا آدمی ہے ہی نہیں ہے. آپ کسی دن نہیں سمجھنا کہ سعودی آپ کا ہے، کسی دن نہیں سمجھنا. اس کو اسی نے بٹھایا جس نے اسرائیل کو فلسطین میں بٹھایا ہے، اور عہد و پیمان کے ساتھ. وہ بھی ہمارا امتحان ہے، ہمارا نہیں ہے. اسی لیے جب بیت المقدس کے لیے بات آتی تھی کہ اس قبلہ کو آزاد کرانا ہے جو انبیاء سابقین کا قبلہ رہا ہے، اور حضور نے بھی ادھر 17 مہینے نماز پڑھی. حضور تو دونوں قبلہ کے امام ہیں، امام القبلتین ہیں. تو میں یہ کہتا رہا کہ تمہاری سمجھ میں تو یہی آ رہا ہے، کیا یہ حرمین طیبین تمہارے ہاتھ ہے؟ نہیں ہے. اسی لیے لاک ڈاؤن میں بند کر دیا گیا تھا، حرم کہیں بند ہوتا. اور یہ دنیا تماشا دیکھتی رہی، دنیا تماشا. دنیا کی چھوٹی چھوٹی مسجدیں بند نہیں ہوئی، سب کھلی رہی، بھلے 5 آدمی تھے اور ایک امام تھا، لیکن حرم کو بند کرا دیا گیا. اگر آپ کا حرم تھا تو کھلا کیوں نہیں رہا؟ ہمارا سوال کس درجے پر ہے میں بتا نہیں سکتا، مجھے طاقت نہیں بتانے. ہماری بے حسی کس درجے تک پہنچ چکی ہے نہیں بتا سکتا. ہماری حس غائب ہو چکی ہے، ہمارا ضمیر خدا جانے کس طرح زندہ ہے. اللہ ہی ہمارے ایمان، ہمارے اسلام کی سلامتی ہم سب کو عطا کرے. کوئی نہیں. ایک طرف پوری دنیا اسلام کے خلاف صفا ہے، دوسری طرف نام نہاد مسلم جو ہیں وہ ہمارے دشمن بنے. ہم مسلمان اپنوں سے لڑیں کہ دوسروں سے لڑیں، کس سے لڑیں؟ کیا کریں؟ یہ دو امتحان ہے. بہانہ کیا ہے کہ ہم نے سیلف ڈیفنس میں کیا. تم ہو ڈیفنس، ہم نے سیلف ڈیفنس میں کیا. اور یہ سب کام بنام شریف کیا گیا. یہ کام جارڈن نے کیا نا، سنا ہے آپ نے؟ یہ جارڈن کون ہے؟ شریف ابن شریف ابن شریف، غدار ابن غدار ابن غدار. اس کا باپ بھی غدار تھا، اس کا دادا بھی غدار تھا. وہی شریف مکہ تھا، اسی نے سازش کی تھی. اس کی قبر ہے اردن میں، جارڈن میں.
اقبال نے یہی رونا تو رویا ہے. بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ. یہ اپنے آپ کو ہاشمی کہتے ہیں. مل رہا ہے خاکوں میں ترکمان سخت کوش. اس نے سازش کی تھی امریکہ سے. یہ حالت ہو گئی. نام کے مسلمان، صرف مسلمانوں کا نام ہے بس. کام ان کا سب سامراجیوں سے ہونیوں کے ساتھ. بہت بڑی کیا. اب مسلمان بیچارہ کیا کرے. اسی لیے قدرت نے فرمایا کہ تم کسی پر نہیں، مجھ پر بھروسہ کرو. کلام پاک میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. تو چاہیے کہ مومن اللہ پر ہی بھروسہ کرے. روک دیا گیا یہی سے، کوئی اس میں بھروسے کے لائق. کہیں آیا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ ہی پر توکل کرنے والے توکل کرے، بھروسہ کرے. جگہ جگہ ہے. اور جس نے خدا پر بھروسہ کر لیا خدا کافی ہے اس کے لیے. یہ بھی سمجھ لیجیے. دیکھنے میں وہ بہت تھوڑے ہیں، دیکھنے میں وہ بہت تھوڑے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سب سے زیادہ ہے. ان تھوڑے اللہ والوں کو یہ پوری دنیا مل کے مٹا نہیں سکے گی. یہ اپنے گیت گاتے رہے ہیں، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، وہ ہے، ایٹم بم ہے، ہائیڈروجن بم ہے. خدا جانے کیا کیا ہے ان کے پاس. ان کو گیت گانے دو. دنیا کی سپر پاور الگ ہے اور خدا کی پاور الگ ہے. ہمیں کسی سپر پاور سے نہیں جڑنا ہے اور نہ کسی سے دشمنی مول لینا جان بوجھ کر کے. یہ سچ ہے. ہمیں کس سے جڑنا ہے؟ اللہ سے جڑنا ہے. اور اللہ سے جڑنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اللہ کے رسول سے جڑے، اور اللہ کے رسول سے جڑنے کے لیے ضروری ہے کہ پھر پہلے اولیاء سے جڑے. یہ راستہ بتا رہا ہوں. اور اولیاء سے جڑنے کے لیے ضروری ہے پہلے علماء سے جڑے. لیکن آپ تو کٹے کٹے فکر رہے بنا ٹوپی لگا کر کے، کیسے بنے گا؟ تو دیکھ لیں گے ایک طرف تمہاری دنیا کی سپر پاور ہے، ایک طرف خدا کی خدائی طاقت. ایک جھٹکے میں تو آپ کا نشان نہیں رہتے کہ آپ کدھر ہیں. بڑی بڑی طاقتیں ختم ہو چکی، بڑی بڑی طاقتیں سب ختم ہو چکی، بڑے بڑے فرائض ختم ہو چکے، بڑے بڑے قیاسرہ ختم ہو گئے. سمجھ. لیکن قدرت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے. وہی ہے جس کی حکومت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو اسی کے ساتھ ہم ہیں. اس کی رسی کو مضبوط پکڑو، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. مگر یہ دعا ضرور کرتے رہنا کہ اللہ تیرے بندے ہیں، ہم جب تک زندہ رہیں مسلمان ہو کے زندہ رہیں. یہ دعا کرو مولا جب تک ہم زندہ رہیں مسلمان ہو کے زندہ رہیں. اور اے مولا جب ہماری جان کنی کا وقت آئے تو ہم مسلمان ہو کے مریں. اے میرے مالک جب ہم دفن ہو تو کسی مسلمان کے پیروں میں دفن ہو، اور جب ہمارا حشر نشر ہو تو جو مسلمانوں کے ساتھ ہونے والا وہ ہونا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.